یہ بات ہے 11 جون 2023 کی۔ صبح کے 9:30 پر 5 بلینئرز ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے ٹائٹن نامی ایک سب میرین میں اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ کچھ ہی سفر کرنے کے بعد 11:02 پر ٹائٹن کا رابطہ اپنے مدر شپ سے کٹ گیا اور کچھ ہی منٹ کے بعد ٹائٹن نامی سب میرین 5 قیمتی جانوں کو ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں کھو کر دفن ہو گئی۔ آخر وہ کون سی پراسرار طاقتیں اور وجوہات تھی جس نے ٹائٹن کو چند لمحوں میں غرق کر دیا؟ پوری تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے بہت سارے سوالات چھوڑ گیا۔ ڈوبنے کے کئی سال تک ٹائٹینک کی تلاش جاری رہی اور آخرکار 1985 کو ٹائٹینک کا ملبہ مل گیا۔ ٹائٹینک کا ملبہ نارتھ اٹلانٹک اوشن میں سطح سمندر سے تقریباً 4 کلومیٹر یعنی 4000 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے، جہاں پانی کا پریشر 5800 PSI کے قریب ہوتا ہے، اور یہ اتنا زیادہ پریشر ہے کہ ایک دیوہیکل جہاز کو بھی چند لمحوں میں پاش کر سکتا ہے۔ ٹائٹینک کا ملبہ ملنے کی دیر تھی کہ ماہرین ٹائٹینک ریک دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے، اور آہستہ آہستہ یہ ٹورسٹ کی توجہ کا بھی مرکز بن گیا، اور یہی شوق ان 5 بدقسمت بلینئرز کو بھی سمندر کی گہرائی میں لے گیا۔ 17 جون 2023 ہفتے کی صبح 9:30 پر ٹائٹن سب میرین ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے اپنے سفر پر روانہ ہوئی، جس میں 5 لوگ سوار تھے۔ جن 5 لوگوں میں پہلے نمبر پر ایکشن ایوییشن کے فاؤنڈر ہمیش ہارڈنگ، دوسرے اوشین گیٹ کمپنی کے CEO اسٹاکٹن رش، تیسرے نمبر پر 77 سالہ پال ہنری جو آلریڈی ٹائٹینک کے ملبے کا پہلے بھی وزٹ کر چکے تھے اور ٹائٹینک کے بکھری ہوئے پارٹس کی کافی جانکاری رکھتے تھے، جبکہ چوتھے اور 5ویں نمبر پر پاکستانی بلینئر اور اینگرو کمپنی کے مالک شہزادہ داؤد اور اس کا بیٹا سلیمان داؤد سوار تھے۔ ٹائٹینک کا ابتدائی سفر بالکل خیر و عافیت سے گزر رہا تھا اور ٹائٹینک آبدوز تیزی کے ساتھ سمندر کی گہرائی کی طرف رواں دواں تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک آبدوز اپنے مدر شپ سے مسلسل رابطے میں تھی اور مسافر سفر کو مکمل انجوائے کر رہے تھے۔ اس کے بعد ٹائٹن سب میرین کے ایک میٹر نے ریڈ الرٹ سگنل دیا، جو کہ واضح خطرے کی گھنٹی تھی۔ کیپٹن نے فوری مدر شپ کو تفصیلات سے آگاہ کیا، لیکن اصل فالٹ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور اسی کے ساتھ ہی ٹائٹن آبدوز کا رابطہ اپنے کنٹرول سسٹم سے منقطع ہو گیا۔ لیکن اس کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی فنی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوتا چلا آ رہا تھا۔ لیکن فکر تب لاحق ہوئی جب کافی وقت گزرنے کے بعد بھی مدر شپ کا رابطہ آبدوز سے نہ ہو سکا۔ اب باقاعدہ طور پر امریکی کوسٹ گارڈ کو لاپتہ جہاز کے بارے میں مطلع کیا گیا اور سرچ آپریشن کا آغاز ہوا۔ ٹائٹن کے پاس اپنے مسافروں کے لیے 96 گھنٹے تک سانس لینے کے لیے آکسیجن موجود تھی، لیکن کئی دن گزرنے کے بعد 22 جون کو یہ میعاد بھی ختم ہوئی۔ کئی دن تک سرچ آپریشن کے بعد آخرکار امریکی کوسٹ گارڈ نے اعلان کیا کہ ٹائٹن کے ملبے کے قریب کچھ ملبہ ملا ہے، جو کہ ٹائٹن سب میرین یعنی آبدوز کا ہو سکتا ہے، جس کی تصدیق کے لیے ریموٹ سے چلنے والی ایک اور آبدوز کو سمندر میں اتارا گیا۔ تو تقریباً 5 گھنٹے کے بعد اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہی ملبہ ٹائٹن نامی آبدوز کا ہے، جو کہ ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے 5 افراد کو 17 جون کو روانہ ہوئی تھی۔ ٹائٹن سب میرین میں پہلے سے ٹیکنیکل فالٹ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو سمندر میں اتارا گیا، جس کی وجہ سے ٹائٹن اتنا زیادہ پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور تباہ ہو گئی۔ ٹائٹن کے ٹکڑے سمندر کی کمان سے تقریباً 1600 فٹ کے فاصلے پر پائے گئے تھے۔ بہرحال ابھی تک واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔